اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. 7 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہے. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. حب الشہوات شہوتوں کی محبت، لذتوں کی محبت جو نفس کو مرغوب ہیں. عورت مرد کو مرغوب ہوتی ہے، اسی لیے خوبصورت عورت اگر جا رہی ہو اور پردے کے بغیر ہو، بہت سارے بد اخلاق لوگ پلٹ کے دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت میں مرد کے لیے کشش رکھی گئی ہے، اسی لیے یہاں پر شہوات کا لفظ آیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں باہم کشش رکھی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے اور انسانی نسل کا سلسلہ ختم نہ ہو. اگر دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش نہیں ہوتی اور دونوں ایک دوسرے سے دور بھاگتے تو انسانیت کا سلسلہ نہیں چلتا. اللہ نے یہ طبعاً دونوں میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. یہاں پر اللہ نے نہیں بتایا کہ کس نے کیا، علماء نے کہا کہ اللہ ہی نے کیا ہے. لوگوں کے اندر عورت کی محبت اور اس کی کشش یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ ایسا نہیں کرتا. تو عورت سے محبت اور عورت کی طرف انسان کا میلان، مرد کا میلان یہ اللہ نے رکھا ہے. لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں محبتیں شہوات کی. کن کن کی؟ اللہ نے ایک کے بعد ایک سب کو ذکر کیا. لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ من النساء عورتوں کی محبت، عورتوں کی طرف میلان. والبنین اور اولاد کی محبت. والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر، کاہے کے ڈھیر؟ من الذهب والفضہ سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. گھوڑا آپ دیکھیں جنگجو لوگوں کے نزدیک، سپاہیوں کے نزدیک اس زمانے میں گھوڑا بہت قیمتی سواری اور بہت قیمتی چیز ہوتا تھا جو ایک انسان کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی ایسا گھوڑا جو بالکل سیکھا ہوا سدھایا ہوا ہے، ٹرینڈ گھوڑا ہے کہ آدمی کی آواز پر دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جنگ میں مالک کے کام آتا ہے. مالک اگر زخمی ہو کر بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ پر بچا کے دوڑتا ہوا لے جاتا ہے. آپ دیکھیں بادشاہوں کے زمانے میں بھی گھوڑے کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی. ایک آدمی کو جنگ میں بچانے کا ذریعہ ایک اس کا تیز رفتار اور سیکھا ہوا گھوڑا بھی ہوا کرتا تھا. ایسے گھوڑے جو نشان لگے ہوئے ہیں. والانعام اور چوپائے، بکریاں، گائے وغیرہ جو بھی چوپائے ہیں، جانور جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کا مالک ہو کر وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے. والانعام والحرث اور کھیتی کہ بڑے بڑے کھیت اور بڑی بڑی زمینیں آدمی جس پر فخر کرتا ہے. یہاں آپ دیکھیں خواتین، اولاد اور اسی طرح سے سونے چاندی کے ڈھیر اور سواریاں اور ملکیت چوپائے اور اسی طرح سے کھیتیاں، زمین. آج آپ دیکھیں کتنی قیمتی چیزیں مانی جاتی ہیں. سونا، چاندی، زمین، سواریاں، یہاں تک کہ اولاد. ان سب کے مقابلے میں ان 7 کو آپ دیکھیے، کتنے 7 آپ گنے؟ عورت، بیٹا یعنی اولاد، پھر سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، سواریاں، نشان لگے ہوئے گھوڑے، سواریاں،
اور اسی طرح سے چوپائے اور پھر کھیتی. ان 7 چیزوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اگر کسی کا نمبر رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ عورت کا. معلوم ہوا کہ بڑی بڑی زمینوں کا ایک مالک ہے، پراپرٹی، اس کے مقابلے میں عورت ہے. سونے چاندی کے ڈھیر، اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے. بہترین سواریاں، ان کے مقابلے میں ایک عورت ہے. اولاد کے مقابلے میں عورت ہے. تو یہاں پر ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے ذکر کیا عورت کا. حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ. دیکھیے حدیثیں کیسی قرآن کریم کی آیات کی تشریح ہوا کرتی ہے. اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اس کو رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی فہم دیا کہ دنیا سب کی سب متاع ہے، لیکن ان ساری متاع میں، ان ساری نعمتوں میں اگر کوئی بہترین نعمت ہے تو وہ عورت ہے. ایک نیک عورت ہوتی ہے. تو عورت کو پہلے رکھنے سے آپ نے یہی مستنبط کیا کہ ایک نیک عورت دنیا کے تمام سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے.